السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے میں مبارک دن ہمیں عطا فرمایا اور یہ ہے جمعہ کا دن۔ یوں تو یہ مہینہ ہی اتنا بابرکت ہے کہ اس کا ہر دن پا لینا انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن جلدی سے جنت میں چلے جائیں تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ ہم سے تو ایئرپورٹ پہ پہنچ کے، ڈاکٹر کے آفس میں پہنچ کے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور کہاں یہ کہ جنت کا انتظار کرنا پڑے، وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جنت میں پہلے پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے رمضان سے صحیح فائدہ اٹھائے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ قبیلہ بلی کا ایک آدمی تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک اور آدمی بھی اسی قبیلے کا ہجرت کر کے آیا، دونوں اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکیوں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، چنانچہ اس محنت کرنے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی اس کے 1 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ طلحہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک میں نے ان دونوں کو وہاں موجود دیکھا۔ جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں جانے کی اجازت پہلے دے دی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو بھی اجازت دے دی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہا، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور تعجب اس پر کیا کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا، فوت ہونے والا پہلے جا رہا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس بات پہ تعجب ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو 1 سال بعد فوت ہوا اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال بھر میں اتنی رکعت نماز زیادہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درجات میں تو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ پا لینا انسان کے لیے درجات میں کتنے بڑے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جلدی آپ کو جنت تک لے جا سکتا ہے یہ 1 مہینہ؟ اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ آپ کی زندگی میں آ جانا ہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہونی چاہیے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کو ضائع اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ نیت کو اگر خالص نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی فالتو کاموں میں، فالتو باتوں میں جب ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی اس مہینے کو ضائع کر دینے کے برابر۔ جیسے مثلاً واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل چل رہی ہیں، ان کو بار بار چیک کرتے رہنا، فون پہ گپ شپ کرتے رہنا، یہ آپ کے وقت کو کھا جانے والی چیزیں۔
اگر آپ جانتے ہوں تو آج آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک ایوریج امریکی دن میں 300 سے زیادہ مرتبہ اپنے فون کو دیکھتا ہے، یعنی ہر 4 منٹ میں وہ اپنے فون کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہر روز جب یہ ریسرچ میں نے پڑھی تو میں بہت حیران ہوئی اور یہی سوچ رہی تھی کاش اس کی جگہ قرآن ہوتا، ہم اس میں اس طرح جھانک کر بھی دیکھ لیتے تو ہمیں کتنی برکات مل جاتی۔ اندازہ کیجئے ایک ایک ٹیکسٹ کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو جواب دینا، اس میں کتنا وقت چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور 2-4 تراویح کے بعد بھی اپنا فون ضرور اٹھا کے چیک کرتے ہیں، اور جب اٹھ کے مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی سب نے اپنے فون کھولے ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے تھوڑی دیر کو بھی جو رابطہ کٹ گیا تھا وہ بھی گوارا نہیں ہوا تو دوبارہ جوڑ رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ذرا دیر کو رابطہ کٹ جانے پہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جلدی سے بحال کر لو، یہ رابطہ کٹ گیا۔ انسانوں کے ساتھ رابطہ کٹ جانے پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اتنی تشویش، کیا یہی قدر ہے ہمیں رمضان کے قیمتی وقت کی؟ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے اب فون دیکھیں گے مگر چلو دن میں 5 دفعہ دیکھ لو، مگر یہ نہیں کہ ادھر فون کی گھنٹی بجی، ادھر ٹن ہوا، ادھر ہم نے فون اٹھا لی، پھر کتنی دیر ہم اسی میسج کو پڑھنے میں پھر اس کے بعد سوچنے میں لگے رہے، اور جو اپنی موجودہ حالت ہے اس سے نکل کے کہیں اور پہنچ گئے۔ تو اس رمضان میں قابو پانا ہے خود پہ۔ جتنی دفعہ فون سے آواز آئے اتنی دفعہ ذکر شروع کر دیں، اور کوئی وقت ایسے باندھ لیں کہ اس ٹائم پر میں نے اپنا فون چیک کیا کرنا۔ گھر والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ ضروری بات ہو تو کال کر لیا کریں۔ اسی طرح دوست احباب سے بھی فالتو باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا اللہ کا ذکر کم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا ذکر کا وقت نہیں ملتا، لیکن کبھی ہم نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ میں نے اس رمضان میں کم بولنا ہے؟ نہیں بنایا تو اب بنا لیں۔ جہاں کھانا پینا کم ہوتا ہے وہاں کیوں نہ بولنا بھی کم ہو۔ ابن حزم کہتے ہیں خاموشی اتنی بڑی دولت ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بولا اور ہلاک ہو گئے، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو تھوڑا سا خاموش رہنے کی بھی ہم عادت ڈالیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو چلاتے رہیں، زیادہ چلے گی تو غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ تو خاموشی کا نسخہ استعمال کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیے۔ اور آج تو ویسے بھی کثرت سے ذکر کرنے کا دن ہے، اور وہ کون سا ذکر ہے؟ جمعے کے دن کا خاص ذکر درود شریف ہے۔ آپ میں سے کس کس کو اپنے نبی سے محبت ہے؟ یقیناً آپ سب کہہ رہے ہوں گے ہمیں۔ تو آپ کے نبی نے آپ کو آپ ہی کے بھلے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ وہ خود کہہ کے گئے ہیں تو کیا ان کی بات نہیں مانیں گے؟ آج کا دن درود کے لیے وقف کر دیجیے۔ زندگی میں ویسے بھی درود پڑھنے سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مگر جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس سے بہتر بات پھر کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آج اتنا درود ہم نے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں کہ میرے امتی نے اتنا درود مجھ پر بھیجا۔ فرشتے ہمارے نام کے ساتھ لے جا کے آپ کو
یہ درود کے تحفے پیش کریں. واقعی یہ تحفہ ہے جو آپ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، جس کے کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں، فرشتے فری میں ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس کو کہنے میں بھی کوئی مشقت نہیں. سب سے مختصر درود، یہ بھی مسنون درود ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. کتنی دیر لگی مجھے یہ کہنے میں؟ 3-4 سیکنڈ. اب خود سوچیں، فون پر ہم کتنی سیکنڈ تو چھوڑیں، گھنٹے لگا دیتے ہیں. اور جن سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کے لیے چند گھنٹے نہ لگا سکے، ایک دن نہ دے سکے. اور اس کے لیے آپ کو پڑھنے میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں، مصلی بچھا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. بس جو بھی کام کر رہے ہیں آپ، چاہے برتن دھو رہی ہیں، بستر بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، کپڑے استری کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ درود کے تحفے بھیجتے جائیے اور اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے جائیے. یہ وہ تحفہ ہے جو ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے بھیجا اور آگے سے کچھ نہیں آیا. آگے سے بھی تحفے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تحفے بھیجتا ہے. جانتے کیا ہے وہ تحفے؟ وہ ایک گلدستہ ہے، اس میں بہت سارے پھول لگے ہیں، 10 رحمتوں کے، 10 گناہوں کی معافی کے، 10 درجات کی بلندی کے، 10 نیکیوں کے. بہت بڑا سا ایک گلدستہ. ابن قیم نے 40 کے قریب فوائد بتائے ہیں درود شریف کے، ایک دفعہ پڑھنے کے. اور یہ والا بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں گلدستہ، صرف ایک دفعہ پڑھنے پہ آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ نے ہمت کر کے 10 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، یہ تو روز ہی پڑھنا چاہیے، تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہو جائے گی. کتنا آسان عمل ہے. کتنی مشقت لگ گئی اس میں، کتنی محنت لگی؟ کچھ بھی نہیں. مگر یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کے فوکس کریں، اس بات کو اہمیت دیں، یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ کی رحمتوں کی تو بڑی ضرورت ہے، مجھے بخشش کی بھی بہت ضرورت ہے، مجھے نیکیوں کی بھی بہت ضرورت ہے. ایک بات کہنے سے اگر 10 نیکیاں مل گئی تو بڑا نفع کا سودا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، وہ ضرور اس درود شریف کے نسخے کو آزمائے گا. چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس دن ہمیں سورہ کہف بھی پڑھنی ہے تاکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بھی نور بن جائے. یہ دنیا میں بھی ہمیں فتنوں سے بچانے والی ہے. جو چیز سب سے بڑے فتنے جو کہ فتنہ دجال ہے اس سے بچا لے تو چھوٹے چھوٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا آج کے دن سورۃ الکہف پڑھیے. پھر آج کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی مختصر سی گھڑی ہے. اور یہ جمعے کی نماز سے مغرب کے درمیان کسی وقت میں آتی ہے، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا. لہٰذا دعاؤں کی کثرت کریے. ہمیں موقع مل رہا ہے، پھر بھی اگر ہم دعا نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ شدت سے کسی چیز کی چاہت نہیں. کیونکہ اگر کسی کی چاہت کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کی ہماری جان کا مسئلہ بنا ہو نا، تو ہم ضرور دعائیں کریں گے اور دل سے کریں گے. لیکن آج کل ہمارا کام زیادہ تر یہ رہ گیا کہ ہم یہ بھی دوسروں کو چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، ہمیں خود دعا بھی نہ کرنی پڑے. تو آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ لمبے لمبے چلے کاٹتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو آسان سا ایک نسخہ دے دیا گیا جو بالکل آتھینٹک ہے. آپ کے نبی نے بتایا کہ دعا کریں گے اس ٹائم پہ تو وہ دعا رد نہیں ہو. تو اس چانس کو اپنے ہاتھ سے آج جانے نہیں دینا.
خوب دل سے دعا کرنی. جو بھی آپ واقعی چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. ویسے روزے دار کی تو سارا دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ آپ دعا کریں اور قبول نہ ہو. لیکن افطار کے وقت کی دعا تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رد ہوتی ہی نہیں ہے. تو کہاں یہ کہ روزہ بھی ہے، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اور اس کی افطار کا وقت دیکھیں کتنی ساری برکتیں اکٹھی ہو گئی نا. تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، رزق کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، ہسبینڈ کی طرف سے ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دنیا کی چیز ہے یا آخرت کی ہے، ان گھڑیوں میں مانگیے. جب کائنات کے سب سے سچے نے فرما دیا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی شک نہ کرے. اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتا ہے، پھر بھی ہم غافل رہیں. اور یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جب بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا وہ مجھے ضرور ملا ہے. یہ تجربے سے بتا رہی ہوں آپ کو. بہت ساری چیزیں آج میں گن سکتی ہوں کہ جو میں نے رمضان میں واقعی گڑ گڑا کے مانگی. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایسے بس ایک دعائیں پڑھ لی، پڑھنے والی نہیں، وہ جو واقعی دل سے مانگی. آپ بھی اس رمضان میں اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھیے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے دل کی گہرائیوں سے اور یقین کے ساتھ، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں یہ دعا اللہم انی اسألک العافیت والمعافت فی الدنیا والآخرہ، یعنی عافیت کی دعا، دنیا اور آخرت میں کی عافیت مل جائے. عافیت کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے. عافیت کیا ہے؟ عافیت ہے اصل میں اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو تحفظ دے دینا، پروٹیکشن، کہ دنیا میں بھی بیماریوں، بلاؤں، آفتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مسائل سے اللہ بچا لے، اور آخرت میں بھی دین میں بھی آزمائشوں سے بچا لے، سختیوں سے بچا لے، آخرت میں بھی اسی طرح ہر سختی سے بچا لے. یعنی اگر آپ اس کو مختصراً کہیں تو ہر شر سے بچانے کی دعا اور ہر خیر کے باقی رہنے کی دعا ہوتی ہے عافیت. جس کو عافیت دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی، پھر اور کیا چاہیے. تو وہ سائل جو تھا وہ دوسرے دن بھی آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی دعا بتا دے جو بہترین دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا بتا دی. تیسرے دن بھی آیا، پھر یہی سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی یہی فرما دیا، اور فرمایا ساتھ کہ جس کو دنیا اور آخرت کی عافیت مل جائے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کے اور کون سی چیز ہو سکتی ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ، اتنی بڑی برکت ہے. لہذا عافیت مانگے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. صرف دنیا کی نہیں، ہمیں آخرت کی بھی چاہیے. وہاں پہ بھی تو ہمیں ہر ایک تکلیف سے تحفظ چاہیے. اور صبح شام کی دعاؤں میں بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اتنی سی بھی مانگ لیں تو بھی بہت زبردست ہے. لیکن عافیت ضرور مانگی اپنے لیے. آپ نے مختصر الفاظ میں سب کچھ ہی مانگ لیا جب آپ نے یہ مانگا تو. اسی طرح جمعے کا دن جو ہے نا، صدقہ کے لیے ضرور اپنے لیے خاص کریں. ویسے تو آپ ہر دن صدقہ کیجیے، لیکن جمعہ کے دن صحابہ کرام خاص طور پہ صدقہ کرتے ہیں. جیسے عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن غلام آزاد کیا کرتے تھے. اگر ایک جمعے کو نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے تھے. تو صدقہ کی اور بھی صورتیں ہیں. غلاموں کا تو آج نہیں ہے رواج، لیکن آپ کسی نہ کسی صورت میں ضرور صدقہ کیجیے.
اور اسی طرح ایک خاص عمل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا کام ہے لیکن جس سے جنت کے 8 دروازے، اور آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 ہی دروازے ہیں، وہ 8 کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ بہت ہی آسان کام، ذرا بھی محنت نہیں لگے گی اس میں، بس صرف تھوڑی سی توجہ، یاد رکھنا ہے بس۔ وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد کچھ کلمات کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے، تو سب سے پہلی کیا بات ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا۔ آپ صحیح سے ناک جھاڑیں، آپ کلی صحیح سے کریں، آپ بازوؤں کو صحیح سے دھوئیں، کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجیے، یہ نہ ہو کہ پانی نیچے نہ جائے اور وضو سے آپ محروم رہ جائیں۔ تو اچھی طرح وضو کرے، پھر اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ کسی ایسے ہی چلتے پھرتے بندے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے۔ جب نبی کوئی چیز فرما دے نا تو پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو لیجیے، اس کو ایسے سنیں کہ یہ حق بات ہے، یہ پتھر پہ لکیر بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم دیکھیں کہ بعض لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہیں جا رہے ہیں اور ان کو پکارا جا رہا ہے، اور ہم اس دن سوچیں کہ ہائی یہ تو چھوٹا سا ہی تو کام تھا، کاش میں بھی کر لیتی۔ اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں یا بیزی بہت رہتے ہیں یا آپ کے مسائل بہت ہیں یا آپ کے پاس جو بھی کام ہے، یا آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بڑھاپے میں ہیں کسی بھی ایج کے ہیں، یہ کام کرنا تو سب کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح جب رات کو سو رہے ہیں تو اگر رات کو آپ وضو کرتے سوئیں گے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کیا سب سے پہلی بات ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کے سوئے، یعنی آپ نے وضو کیا اور آپ بستر پہ آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سو گئے، پھر رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں نا اب کتنے سارے چانسز ہیں ہمارے پاس دعا قبول کرانے کے، پھر بھی ہم ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، ان کو لائٹ لیں تو ہم اپنے موقع تو خود گنوا رہے ہیں نا۔ تو افطار کا وقت ہو گیا، جیسے میں نے آج آپ کو بتایا، جمعے کی گھڑیاں ہو گئی، اسی طرح رات کو باوضو ہو کے سونا اور ذکر کرتے ہوئے سونا، پھر رات کو آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے، اور نہیں کچھ تو باتھ روم جانے کے لیے کھل جاتی ہے، تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیجیے، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عنایت کرے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہمارے لیے کہاں تک فائدے کا باعث بن سکتے ہیں، ہم دنیا بھی پا سکتے ہیں اور آخرت بھی پا سکتے ہیں، دنیا کی حسنہ بھی مل جائے گی اور آخرت کی حسنہ بھی مل جائے گی۔ تو قیمتی لمحات کو، قیمتی جانیں اور ان خزانوں کو سمیٹتے جائیں، ساری زندگی کے گناہ بخشوا لیجیے، وہ سب خواہشات جو آج تک دل میں تھی وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔